بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا جو ہے گیس پیپر ہے، یہاں سے جو ہے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا جو سوال آتا ہے ترجمۃ القرآن میں، اس کا ہوتا ہے ایم سی کیوز۔ تو ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ نے تمام آپ کی ایکسرسائز میں جتنے ایکسرسائز ہیں، جتنی صورتیں 18 صورتیں آپ کی، وہ سارے ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے اس کے میں اگلی ایک اور ویڈیو ڈالوں گا، آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے ایم سی کیوز کا، وہ آج شام کو میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو آپ نے اس سے بھی تیاری کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ کسی بھی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز آپ نے اسکپ نہیں کرنے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے، مختصر سوالات، 8 سوال آئیں گے اور آپ نے جو ہے نا 5 کرنے ہیں۔ 10 نمبر کا جو ہے سوال ہوتا ہے، تو 10 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کی ایکسرسائز کے اندر صرف ہر صورت کے اندر 3 سوال ہیں، صرف اور صرف 3 سوال ہیں۔ کسی صورتیں ہیں بیچ میں، کسی صورت ہے جس کے 4 سوال ہیں، باقی آپ نے 3 سوال ہیں۔ تو اگر آپ 3 سوال بھی نہیں یاد کر سکتے اور چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو اس کی تیاری کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ پورے نمبر لینا چاہتے ہیں تو سارے مشق کے ایم سی کیوز اور جو ہے نا ایکسرسائز کے سوال یاد کریں۔ اور اگر آپ جو ہے نا صرف پاس ہونا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فل نمبر نہیں لینے، صرف پاس ہونا چاہتے ہیں، تو موسٹ امپورٹنٹ جو صورتیں ہیں جس میں سے سوال آ سکتے ہیں، وہ یہ صورتوں کے نام میں نے لکھ دیے ہیں: سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ حج، سورہ فرقان، سورۃ انبیاء، سورۃ الشعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورۃ روم اور سورہ یاسین۔ ان صورتوں کے جو ہے نا ایکسرسائز میں جتنے شارٹ کوسچنز ہیں، وہ شارٹ کوسچنز آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، زیادہ ان پر فوکس کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں سے انشاءاللہ آپ کے شارٹ کوسچنز ضرور آ جائیں گے، تو اس کی آپ نے لازمی تیاری کرنی ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ کوشش کریں، تو چھوٹا سا پیپر ہے تو تھوڑے سے سوال ہیں، شارٹ بھی اور ایم سی کیوز جو ہے نا 5 ہیں ہر صورت میں، اور جو شارٹ ہے وہ 3 ہے یا 4 ہے، تو وہ لازمی تیار کریں۔ جی اس کے بعد جو ہے آپ کا سوال نمبر 3 آتا ہے الفاظ معنی کا۔ تو الفاظ معنی جو ہے آپ کے 5 نمبر کے آئیں گے، اور یہ الفاظ معنی جو 5 نمبر کے آپ سارے یاد کریں گے، آپ کے جو صورتوں کا اور آیت کے جو ترجمے آتے ہیں وہ بھی الفاظ معنی کی بیس پر جو ہے نا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو الفاظ معنی یاد ہوں گے تو آپ جو ہے نا وہ آیتوں کے ٹرانسلیشن کر سکیں گے۔ اگر آپ کو الفاظ معنی نہیں آتے ہوں گے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں گے۔ اور جو الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں میں بتا دیتا ہوں، سورۃ مریم کا جو ہے پیج نمبر 15 پر ہے۔ اچھا، یہ الفاظ معنی کچھ ایکسرسائز کے اندر دیے ہوئے ہیں، آپ نے ایکسرسائز سے نہیں یاد کرنا، بلکہ جہاں سے مشق شروع ہوتی ہے ایکسرسائز سے، جو پچھلا پیج ہوتا ہے، اس پچھلے پیج کے اوپر جو الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں آپ نے وہ والے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ اور الفاظ معنی جو ہے نا نہیں اسکپ کرنے، کیونکہ الفاظ معنی جو ہے وہ اسی کو بیس بنا کر آپ نے آیتوں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز لکھے ہوئے میں نے پیج نمبر سورۃ مریم کے الفاظ معنی ہے پیج نمبر 15 پہ، سورۃ طٰہٰ کے الفاظ معنی ہے پیج نمبر 31، سورۃ انبیاء کا جو ہے پیج نمبر ہے 45، اور سورۃ حج کے دیکھیں الفاظ معنی 59 پر ہیں، اور یہ صرف 3 الفاظ ہیں۔ اور سورۃ فرقان کے پیج نمبر 70 پر ہے، اور سورۃ احقاف کے پیج نمبر 211 پر۔ پیج نمبر جو ہے اس میں ہو سکتا ہے اگر کسی کی کوئی پرانی بک ہے یا نیو بک ہے، اسے پیج نمبر آگے پیچھے ہو، اسی لیے میں نے ساتھ میں صورت کا نام بھی مینشن کر دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ جو ایکسرسائز سے پہلے الفاظ معنی۔ اچھا، یہ الفاظ معنی ہر صورت کے اندر 5، 10 ہے، 15 ہے، بہت زیادہ الفاظ معنی نہیں ہے، کچھ میں 3، 4 ہیں۔ دیکھیں جیسے سورۃ حج میں لکھا ہے کہ 3 الفاظ ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف وہی یاد کرنے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اس کی بیس پر آپ کا اگلا سوال حل ہونا ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیں ہے آیتوں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ 15 نمبر کا سوال آتا ہے۔ تو 15 نمبر کا سوال حل کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس وہ الفاظ معنی یاد ہونے چاہیے۔ جس بچے کو الفاظ معنی یاد ہوں گے وہ سارے کے سارے الفاظ معنی کے ساتھ اس کو جو ہے یہ والا سوال اس کا حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ کے پاس اس سوال کے لیے 6 صورتیں ہیں: سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورہ حج، سورہ فرقان اور الاحقاف۔ ان 6 صورتوں کی آیت نمبر میں نے مینشن کی ہوئی ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ فل نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری صورتوں کے جو آیتیں مینشن کی ہیں یہ سارا کرنا ہے، اور اگر آپ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں، آپ کو پاسنگ مارکس چاہیے، تو پھر جس کے آگے میں نے موسٹ امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ والے لازمی کریں۔ سورۃ طٰہٰ کے جو ہے آیت نمبر 25 سے لے کر 37 تک ہے، اور یہ بڑی آسان دعا ہے۔ اس دعا کو آپ کو زبانی بلکہ عربی دعا یاد آنی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ
نے لازمی کرنا ہے، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے سورۃ انبیاء آیت نمبر جو ہے 30 سے لے کر 35 تک ہے، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور سورۃ حج جو ہے وہ آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کریں، اس میں سے ضرور جو ہے نا آیتیں آئیں گی۔ اور سورۃ فرقان جو ہے یہ آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کریں۔ اور پچھلے سال بھی اس میں سے کافی سوال آئے تھے۔ سورۃ فرقان ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، MCQs شارٹس لانگ اور آیتوں کے ترجمے کے حوالے سے، اس لیے سورۃ فرقان کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحقاف، یہ آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک آپ نے تیار کرنی ہے۔ جی بیٹا، تو یہ آپ کو میں دوبارہ پہ کہہ دوں کہ آپ کا جو تقریباً ہاف پیپر ہے وہ آپ کا جو ہے نا ان آیتوں کو اور الفاظ معنی کو یاد کرنے سے حل ہوتا ہے۔ دیکھیں 15 نمبر کے جو ہے آپ کے یہ آیتیں ہیں، آیتوں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور 5 نمبر کے الفاظ معنی، یعنی کہ 20 نمبر کا آپ کا پیپر جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں سے حل ہو جاتا ہے۔ تو 20 نمبر کا پیپر آپ کو انشاءاللہ آرام سے پاس کروا دے گا، ساتھ میں شارٹ کویسچن وغیرہ کریں گے تو صرف آیتیں اور الفاظ معنی سے آپ کا آدھا پیپر حل ہو جائے گا۔ کچھ انہی الفاظ میں سے ہو سکتا ہے MCQs میں سے بھی کچھ پوچھ لیا جائے الفاظ معنی میں سے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کی تیاری اچھے سے کرنی ہے۔ جی اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ نیکسٹ آپ کا جو کویسچن ہے وہ تفصیلی سوال کا ہوگا، اور یہ 10 نمبر کا ہوگا، اور 10 نمبر کا سوال لکھنے کا بچے جو ہے طریقہ پوچھتے ہیں تو اس طریقے کو سمجھ لیں کہ لانگ کویسچن کرتے وقت آپ نے جو ہے نا سورت کا نام کیوں رکھا گیا وہ لکھنا ہے، سورت کا تعارف لکھنا ہے، سورت کے تعارف کے بعد جو ہے آپ نے اس سورت کے بنیادی مضامین کو لکھنا ہے، اور بنیادی مضامین اس کے جو ہوں گے اس کے بعد آپ نے علمی اور عملی نکات جو بتائے ہوئے کم از کم آپ نے وہ 4 یا 5 لازمی کرنے کم سے کم، لیکن اگر زیادہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ پوری سورت کا تعارف اور مضامین اور خلاصہ جو بتایا گیا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے 10 نمبر پورے آئیں اور آپ کا نمبر کہیں سے بھی نہ کٹیں۔ جی اس کے علاوہ جو آپ نے اس کا طریقہ ہے، 2 سوال آتے ہیں، 2 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور پہلا جو سوال آئے گا وہ فرسٹ ہاف میں سے آئے گا، اس میں جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں سورۃ مریم، سورہ انبیاء، سورۃ الحج، فرقان، نمل، سورۃ قصص، سورہ عنکبوت اور سورۃ سبا ہے۔ اس کی تیاری کریں اچھے سے، اور 1 سوال ان میں سے آ جائے گا کوئی نہ کوئی۔ اور جو دوسرا ہاف ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں وہ سورۃ روم ہے، سورۃ لقمان ہے، سورہ سجدہ ہے، سورۃ فاطر ہے، سورۃ یاسین اور سورۃ الاحقاف۔ یہ والے لانگ کویسچن ہے، اور لانگ کویسچن یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سارے شارٹ سارے MCQs یاد کیے ہوئے تو انشاءاللہ جو ہے نا اگر آپ کا کوئی ایسا کویسچن لانگ آ جاتا ہے کہ جس کی آپ نے تیاری نہیں کی اور وہ آ گیا اور وہ آپ سے اسکپ ہو گیا، تو آپ اس کے MCQs اور شارٹس کے اندر جو نالج تھا، جو باتیں اس کے اندر تھیں، اس کو لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی جو ہے نا نمبر مل جائیں گے، کوئی چیز آپ کی اس میں سے اسکپ نہیں ہوگی۔ تو یہ لانگ کویسچن یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا شارٹ MCQs اور جو چیزیں اس صورت سے ریلیٹڈ آپ کو یاد ہیں وہ ساری کی ساری لکھ دیں، اور لانگ کویسچن کے اندر ہیڈنگز دینا نہ بھولیے گا، ہیڈنگز لازمی دینی ہے۔ ہیڈنگ سے جو ہے نا آپ کے سوال کی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کے جو ہے نا نمبر ہوتے ہیں لازمی طور پہ، تو اس طریقے سے آپ کا لانگ کویسچن ہو جائے گا۔ چلیں جی شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جو ہے نا اس کو دیکھا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور شیئر بھی ضرور کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی اس کا بھی فائدہ ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔